السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا نور پور۔ یہاں کے لوگ روزانہ مسجد کو دیکھتے، کچھ لوگ نماز کو بھی جاتے، پر وہ اپنی زندگی میں قرآن کو اتارنا بھول چکے تھے۔ اسی شہر میں رہتا تھا ایک عادل نام کا لڑکا، ایک محنتی مگر پریشان انسان۔ عادل کے گھر میں ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں، کاروبار ڈوب چکا تھا، گھر میں روز جھگڑے ہوتے، بیماری نے ماں کو پکڑ رکھا تھا اور عادل دل ہی دل میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک رات عادل اپنی چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ بولا، یا اللہ، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ اسی رات اس کی زندگی نے کروٹ لی۔ اگلے دن فجر کے وقت عادل مسجد پہنچا۔ دل بھاری تھا، من بجھا ہوا تھا۔ مسجد کے ایک کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، سادہ کپڑے، چہرے پر نور، ہاتھ میں قرآن۔ بزرگ نے عادل کو دیکھا اور کہا، بیٹا پریشان لگ رہے ہو، کیا ہوا؟ کیا پریشانی ہے؟ اگر تم چاہو تو مجھے بتا سکتے ہو۔ عادل رو پڑا، اس نے اپنی ساری پریشانیاں سنا دی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا تو نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا پر قرآن کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ عادل حیران ہوا، قرآن میں تو کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، پڑھنا اور زندگی میں اتارنا بہت الگ بات ہے۔ بزرگ نے عادل کو نصیحت دی، ہر دن فجر کے بعد ایک رکوع تلاوت کرے، مطلب سمجھنے کی کوشش کرو، جو پڑھے اس پر عمل کرو۔ عادل نے سوچا، کیا اس میں میری پریشانی کا حل ہوگا؟ پر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اس دن سے عادل نے قرآن کو صرف کتاب نہیں، اپنا ساتھی بنا لیا۔ عادل کی زندگی میں کرشمے شروع ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں عادل نے محسوس کیا، پریشانیاں بہی تھیں مگر دل میں سکون آ گیا تھا۔ ایک آیت نے اس کی سوچ بدل دی، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ رو پڑا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، سکون تو سچ میں قرآن میں ہے۔ عادل کو ایک بڑا سودا ملا مگر اس میں دھوکہ تھا۔ پہلے ہوتا تو وہ مان جاتا، مگر اب قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، اللہ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عادل نے نقصان سہنا تو منظور کیا مگر حرام سے بچ گیا۔ کچھ مہینوں بعد وہی آدمی جس نے دھوکہ دیا تھا پکڑ گیا اور ایمانداری کی وجہ سے عادل کو ایک نئی بڑی ڈیل ملی۔ ایک روز عادل اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ تبھی اس کی ماں نے کہا، بیٹا مجھے پہلے سے کافی سکون معلوم ہو رہا ہے، واقعی قرآن میں بہت طاقت ہے۔ اور پھر دوسرے دن ماں کہتی ہے، بیٹا آج دل بہت ہلکا لگ رہا ہے۔ اور جب امی کی رپورٹ آتی ہیں تو ڈاکٹر بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کی رپورٹیں اب نارمل کیسے آ سکتی ہیں۔ پر عادل سب سمجھ چکا تھا کہ یہ دوا نہیں، یہ قرآن کی طاقت ہے۔ قرآن سے دشمن بھی دوست بن گیا۔ شہر میں ایک آدمی تھا، رئیس، جو عادل سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے عادل کی برائی کافی لوگوں کے سامنے کی۔ عادل کو غصہ آیا مگر یہ آیت یاد آئی، برائی کو بھلائی سے دور کرو۔
عادل نے چپ رہ کر عزت سے بات کی۔ کچھ دن بعد رئیس خود آیا، روتے ہوئے بولا، عادل مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ بے شک تمہارے اخلاق سے میں شرمندہ ہو چکا ہوں۔ قرآن زندہ کتاب ہے۔ ایک دن وہی بزرگ پھر ملے۔ عادل سے بزرگ نے پوچھا، بیٹا اب کیا حال ہے؟ عادل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے کہا، پریشانیاں ابھی بھی آتی ہیں لیکن میں ٹوٹا نہیں کرتا۔ بزرگ مسکرائے اور انہوں نے عادل سے کہا، کیونکہ اب تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ قرآن ہے۔ میرے پیارے دوستو، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، زندگی بدلنے کا نسخہ ہے۔ ہر پریشانی کا جواب قرآن میں ہے۔ جو قرآن کو تھام لے اسے اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔